پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے چیلنج دیا تھا آصف علی زرداری کو اور عمران خان صاحب کو کہ آپ میدان میں آئیں, سکرین پہ آئیں, ٹی وی پہ آئیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ آپ کے اراکین اسمبلی سینٹ کے الیکشن کے دوران بکے تھے, انہوں نے پیسے لیے تھے. آج عمران خان صاحب نے ان کا جواب دیا ہے, اپنے 20 ارکان اسمبلی کو شو کاز نوٹس دیا اور الزام لگایا ہے کہ ووٹنگ پیٹرن کی بیس کے اوپر یہ ثابت ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ووٹ جو ہیں پارٹی کے خلاف دیے ہیں, یعنی کہ پیسے لینے میں ووٹ بیچا انہوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا اور ان کے شو کاز جواب کا کوئی جواب مطمئن نہ کر سکا پارٹی کو, پارٹی قیادت کو, تو ان کے معاملات نیب کو بھیجے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی جماعتوں کو بھی وہی کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے جسٹس جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین نیب ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کے ڈاندے کوئی نہیں ہلا رہا, اس کی ڈوریاں ہلانے والا کوئی ہے ہی نہیں, نہ پیدا ہوا ہے, میں ہی چلا رہا ہوں اور نیب کو ہم ہی چلا رہے ہیں, نیب والے چلا رہے ہیں, نیب سے باہر کوئی نہیں چلا رہا. اور اگر یہ ثابت ہو گیا یا کسی نے نیب کو چلانے کی کوشش کی تو اپنا بریف کیس پکڑیں گے اور چلے جائیں گے. پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے خورشید شاہ صاحب. آج کل خورشید صاحب تو کافی گلے ہیں. اس مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ گلا ہے, اور گلا یہ ہے کہ شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے ہی ترقیاتی منصوبوں پر اور تبادلے اور تقرریوں پر پابندی لگا دی ہے. خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اسی وقت یہ کر سکتا ہے جب الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو جائے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. جاتے جاتے بات کریں گے کہ امریکہ میں بھی پاکستانی سفارتکاروں کو کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں, اس پہ بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنی اسٹوری پہ. نرگس علی, دینا ناز, ناگینہ خان, سردار ادریس, عبید مائر, 60 میں سے 1/3 یعنی تقریباً 30% ہم لوگوں کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. ہم ان کو آج شوکاز دے رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا, ہمیں مطمئن نہ کیا, ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان کے نام نیب کو بھی دیں گے. ہمارے ورکر کو, ووٹرز کو جو نقصان پہنچایا اپنی ووٹ بیچ کے, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ہمیں نقصان ہو پارٹی کو, ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. 4 کروڑ روپیہ آفر کیا گیا, لیے لوگوں نے 4 کروڑ روپیہ. اتنا بھی پتہ ہے کہ باقی پارٹیز کے لوگ بکے ہیں, ہمارے پاس ان کے بھی نام آ گئے. میں یہ چاہوں گا کہ کیا باقی پارٹیز میں ہمت ہے ان لوگوں کو نکالنے کی؟ ہم انتظار کریں گے, ہو سکتا ہے ہم ان کے بھی آپ کو بعد میں نام بتا دیں. جی زاہد حسین صاحب, انہوں نے ایک کہا ہے, دلیل انہوں نے یہ دی ہے شو کاز نوٹس دینے کے لیے کہ یہ ووٹنگ پیٹرن سے ہم نے گیج کیا ہے کہ ہمارے یہ وہ ارکان ہیں جنہوں نے ووٹ پارٹی کے خلاف دیا ہوگا. یہ ووٹنگ پیٹرن سے کتنا آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس میں وزن ہوگا؟ کیونکہ جس طرح سے آج تصویروں کا ڈسپلے ہوا ہے, 20 ارکان جس میں سے 16 ارکان پی ٹی آئی کے ہیں, باقی 4 ارکان جو ہیں کولیشن میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو یہ جس طرح سے ان کا ڈسپلے کیا گیا ہے, جس طرح کا امپریشن دیا گیا, جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے, جس طرح سے ہم تاثر لے رہے تھے کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ میں انوالو تھے, اس کے جواب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر اسی بات کو کسی جگہ پہ جا کے لے جائیں کہ جی ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے, آپ نے الزام لگایا ہے جس کا آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, آپ ووٹنگ پیٹرن پہ آ کے آپ نے کہہ دیا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ میں ملک ہوتے ہیں. لیکن دو الگ الگ چیز ہے. ایک تو یہ تھا کہ یقینی طور پہ ان کو اس بات کا استحقاق ہوگا, حق ہوگا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے. اور میرے خیال اس کے بعد جو عمران خان کا جو بیان ہے اس میں وہی بات آئی کہ انہوں نے یہ چیز پروف کی ہے یا ایویڈنس حاصل کی ہے, اب ان سے جو ہے اس کی بنیاد پہ ان کو نوٹس جاری کیے گئے. وہ تو خیر ایک پروسیجر ہے جس کو جو ہے پوری طرح عمل درآمد. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے اس قسم کے واقعات خاص طور پہ کے پی میں عرصے دراز سے چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں اس قسم کی خرید و فروخت پاکستان میں مستقل ہوتی رہی ہے, لیکن یہ کوئی بھی جماعت اپنے ان لوگوں پہ جن پہ شک بھی ہوتا تھا, اور بعض دفعہ تو ہے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ کس نے یہ کام کیا ہے, اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی آج تک کارروائی نہیں کی گئی. یہاں تک یہ تھی کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب ایم اے کی حکومت تھی 2002 میں جب آئی تھی, اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں نام تک لوگوں کو پتہ تھا کہ ایم اے کے کن اراکین نے جو ہے وہ ووٹ اپنے پارٹی کے خلاف دیے ہیں اور شاید بیچے بھی ہیں.
تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. تو میرے خیال یہ کہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی ٹریڈیشن ہے کہ جو ہے اس قسم کی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تحقیقات کے بعد آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس وقت الیکشن سے ذرا پہلے بڑھا رہے ہیں. عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کو لینے کے ہیں, لیکن اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آلریڈی اپنی پارٹی شفٹ بھی کر چکے ہیں. کل ان میں سے ایک نام ہے نسیم, اس کا وہ کل جو ہے پی ایم ایل کیو میں شامل ہو گئے تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب کوئی نہ کوئی اپنے لیے بھی بنانا پڑے گا, کوڈ آف ایتھکس بنانی پڑے گی کہ ان لوگوں میں سے اگر فرض کی ان کے خلاف ایک لحاظ سے تحقیقات مکمل ہوتی ہے, کارروائی ہوتی ہے, اگر ان کو وہ اپنی جماعتوں میں لینا شروع کریں تو یہ پھر جو ہے یہ کلچر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ جماعتوں کو ان کے خلاف فیصلے کرنے چاہیے, تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ کیا پی ایم ایل این میں جو ہے وہ اس پہ جائیں گے, اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں کرتی. دوسرے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایسے لوگ بھی, ایسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پارٹی کو خریدے ہیں ووٹ. اب پیپلز پارٹی نے جو ہے 2 سیٹیں حاصل کر لی ہیں, تو وہ تو کہیں کوئی میرے خیال کہیں غیبی امداد سے تو نہیں حاصل کی ہیں. نہیں بالکل یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا تھا کہ یہ جو ای سی پی میں کمپلینٹس بھیج رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز خود ہیں وہ اندر اپنے ڈسپلنری ایکشن لیں پارٹی کے اندر, اور ایسے لوگوں کو سائیڈ لائن کریں, کیونکہ وہ صحیح میسیج بھیجا جائے گا. جیسے کیونکہ ہم نے بات بھی کی تھی کہ ای سی پی کے پاس اگر آپ ایسا ایشو لے جاؤ گے تو وہ پروف کہاں سے آئے گا, لوگ تھوڑی لیتے ہیں, مطلب کہ کوئی چیک, اگر ایسے کیسز جو ہیں جن کے اندر پیسہ ایکسچینج ہوا ہے تو وہ کوئی چیکس وغیرہ کے تھرو تھوڑی ہوا ہوگا کہ آپ کو پروف مل جائے گا جو آپ ایک کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے. سو بہتر تو یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود اس کو اپنے انٹرنل جو سسٹم ہے اس کو استعمال کریں اور ایسے لوگوں کو باہر نکالیں. دیکھنا اب صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو کتنا سسٹین کرتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک بہت یہ ٹریڈیشن ان کی بھی ہے کہ وہ ایک اچھی چیز شروع کرتے ہیں, پھر جب وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر یہ روایت جو ہے نہیں کام آ سکتی یا اس کا نقصان ہوگا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ان کے اپنے انٹرنل الیکشنز تھے 2013 سے پہلے, انہوں نے کتنا وہ الیکشن کروایا, یہ وہ جب دوسری دفعہ آئی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا. سو دیکھنا یہ ہوگا کہ سچ مچ کیا یہ پی ٹی آئی اس کو سسٹین کرتی ہے کہ نہیں. اس میں ایک بات ہے کہ آپ ووٹنگ پیٹرن پہ, میں ادھر ہی جا رہا ہوں نا, کہ کیا ہم ووٹنگ پیٹرن سے جو گیج کرتے ہیں جہاں سے آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہارس ٹریڈنگ میں حصہ لیا ہوگا, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ عمران خان بات کرتے ہیں 4 کروڑ کی, وہ اسپیسیفک کہتے ہیں 4 کروڑ پہ, 4 کروڑ پہ لیے گئے ہیں. عمران خان اب ووٹنگ پیٹرن پہ 4 کروڑ کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ تو اس صورت میں ہوگا نا, یا تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس آ گیا ہو, یا جو کالز ہیں وہ انٹرسیپٹ ہوئی ہوئی ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چلا ہے, یا کوئی اینی شاہد ہے جو آپ کو بتا رہا ہے. دیکھیں نا, اب وہاں پہ یہ پارٹی ابھی تک ووٹنگ پیٹرن پہ چل رہی ہے, اس کے علاوہ جو ایک ایویڈنس کلیکٹنگ ایکسرسائز ہوتی ہے اکثر عمومی طور پہ اپنا کیس مضبوط بنانے کے لیے, کیونکہ وہ ایک بات ساتھ ساتھ کریں کہ ہم نے نیب کو بھیجنا ہے. نیب کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے پاس ایز سچ اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے جس کو ارریفیوٹیبل الیکشن کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ستار ایک بات بہت واضح ہے کہ اس قسم کی تحقیقات پارٹی کے اندرونی طور پہ ہی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں, کورٹ آف لا کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے صرف اتنی سی بات نہیں ہے, ووٹنگ پیٹرن پہ ایک حد تک آپ اسٹیبلش کرتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے اس میں. دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر اس قسم کے لوگوں کا جو ہے بہت آسانی سے ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. میں شرط لگا کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اگر زاہد صاحب کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے, تو جس کو پتہ چلتا ہے وہ والنٹیئر کیوں نہیں کر دیتا کہ جی میں وٹنس کے طور پر آ رہا ہوں. وہ دیکھیں اندرونی تحقیقات ہے نا, اندرونی تحقیقات جب ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگوں سے مطلب اپنی پارٹی کے دیکھیں سنگن مل جاتی ہے, کسی نے کسی کو کانٹیکٹ کیا ہوگا, کسی کے ساتھ ملا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بھی کافی عرصہ لگا ہے, 1.5-2 مہینہ تو لگا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں کیا انہوں نے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایسی چیزوں میں انٹرنلی پارٹی کو ایک کافی ٹھیک ٹھاک اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ممبرز کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے. مگر یہ کہنا کہ آپ اس کو, ان کے پاس اتنا ایویڈنس ہوگا کہ آپ کورٹ آف لا میں ان کو ٹرائی کر سکیں گے, وہ ایک بہت مختلف چیز ہے. تو پہلا سٹیپ تو پارٹیز کی طرف سے ہی آنا چاہیے جہاں انہوں نے شروع کیا. وہی ایز آئی سیڈ میرے لیے صرف سوال یہ ہے کہ یہ اس کو سسٹین کتنا کرتے ہیں, اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کیا اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیں گی, اور وہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں
ان کے میتھڈ کے اوپر کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن کریں گے تاکہ یہ مسئلہ آپ انسٹیٹیوشنلی حل کریں. یہ نہیں کہ یہ صاحب ایک بات بتائیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ووٹ دیے ہیں, انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, جو بھی بیچا. اب یہاں پر 16 بندے ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے ہیں, 5 اس میں خواتین ہیں, باقی مرد ہیں. باقی ان کے کولیشن میں آتے ہیں. یہ جیسے قومی وطن پارٹی کا بندہ آ گیا, آزاد جمہوری اتحاد کے آگے ایک پی ایم این نواز کا بندہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ایم این نواز کا بندہ ان کے ساتھ کولیشن میں آ کے ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا اس نے عندیہ دیا تھا؟ نہیں دیکھیں, ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب اب شامل ہوئے تھے پارٹی کے اندر تو پارٹی کے ڈسپلن میں بھی بات آتی ہے نا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل نواز کا یہ بندہ ہے, ہاں, لیکن اس میں جو میں نے دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ پارٹی میں اس کی پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے تھے. دیکھو وہ تو الگ بات ہے نا کہ اس کے بعد اس کو بھی حق پہنچتا ہے کہ جو ہے وہ بات کر سکے. اصل دو چیز کو نہیں ملاتے. ٹیکنیکلی دیکھیں بہت ساری چیزیں ان کو خود بھی آ کے بتانی پڑیں گی. آج تو انہوں نے نام ظاہر کیے ہیں, کل ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اپنے جو لوگ اپنے بیانات یا اپنے خیالات دیں گے, وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے. لیکن ایک قدم جو اٹھانا جو ہوتا ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بات آتی ہے. ایک کل ذرا دیکھ لیں کہ ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی کہ ووٹ کا تقدس, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اسی کو اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہی ووٹ کا تقدس ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جب ووٹ لے کے عوام کے ہاتھ سے آتے ہیں تو آپ پہ کوئی فرائض بھی آتے ہیں. فرائض سے مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ ووٹ کو سب سے زیادہ تقدس کو نقصان تو خود سیاستدان پہنچاتے ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو میں اسی بات کر رہا تھا کہ ووٹ تقدس جو ہے, بلکہ اس کا ایک اور سیمینار ہونا چاہیے جس میں جو ہے عوام کی طرف سے بات آئے کہ ووٹ کا تقدس قائم رکھو. ان سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ وہ سیاستدان ہیں. ویسے ظاہر صاحب ووٹ کا تقدس ایسے ہی ہے کہ میں آپ کا دیا گیا جو ووٹ ہے جو آپ نے ڈالا اس کا بھی میں احترام کروں, جو اپنے بھی ووٹ کا احترام کروں. میری جو جماعت کو ووٹ مل رہا ہے میں اس کا بھی احترام کروں, کسی اور جماعت کو جو ووٹ مل رہا ہے میں اس کا بھی احترام کروں. ایک دوسرے کو دیے جانے ووٹ کو احترام کا مطلب ہوگا کہ ووٹ کو آپ عزت دے رہے ہیں. ہمارا اس سیگمنٹ کا تو ٹائم ختم ہوا. نیکسٹ سیشن میں جائیں گے اور بات کریں گے چیف چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی پیچھے سے ہماری ڈوریاں کوئی نہیں کھینچتا, ہماری ڈوری ہے ہی کوئی نہیں, جو کھینچے گا کون. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ نیب کی ڈوری کو ہلا سکے. یہ میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں. جب ڈوری کو ہلانے لگے تو اپنا بریف کیس اٹھا کے چلا جاؤں گا, ڈوری باقی رہ جائے گی. اور حجم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اب تو حجم سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. حجم تو وہاں ہوتی ہے جب کوئی چیز کنٹرول میں ہو, تو حجم سے تو بات بہت آگے نکل گئی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ظاہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈوری نیب کی ہے ہی نہیں, ڈوری ہلانا دور کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ ادوار ایسے ہوتے ہیں کہ نیب سو جاتی ہے اور اس کو جتنا مرضی جگاؤ وہ جاگتی نہیں ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جاگتی ہے, پھر سونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی. تو یہ ان کا سونا, نیب کا جاگنا, اور پھر اتنی شدت سے سونا اور اتنی شدت سے جاگنا, یہ ڈوری ویسے ذہن میں آیا تھا نا کہیں ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ وہ اشارہ کرتا ہے, اور اشاروں پہ چلنے کی عادت پڑ گئی ہے نیب کو. تو یہ کہتے ہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. بریف کیس کا ذکر کیا, مجھے سمجھ نہیں آیا بریف کیس کون سے کی بات کر رہے تھے, جو ان کا اپنا بریف کیس. دیکھیں ایک ابھی ڈان میں ایڈ چل رہا تھا جب بریک میں, اس میں ایک ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ سو رہے ہیں مستقل, ان کو اٹھانے کی بہت کوشش کی ہے, نہیں اٹھ رہے ہیں, تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کے اوپر ایک بالٹی پانی کا ڈال دیا, وہ اٹھ گیا. تو میرے خیال ڈوری نہیں ہے کچھ. اچھا وہ اشتہار جو ہے نا وہ بیٹری کا اشتہار ہے. ہاں بیٹری کا ہے, آپ کی بیٹری ٹھیک ہوگی تو آپ کو پانی ڈال کے نہیں اٹھانا پڑے گا. تو اصل بات یہی ہے کہ اچھی بات ہے کہ کوئی ڈوری نہیں ہلا رہا ہے, اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی روایت اس ملک میں رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شبہ بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ یقین بھی نہیں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی بھی ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مسئلہ ہے. کیونکہ خاص طور پہ جب سیاستدانوں کے خلاف جب تحقیقات شروع ہوتی ہیں اور اچانک زور و شور کے ساتھ ہوتی ہے تو لوگوں کو شبہات کچھ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو ڈوری اور پانی ڈالنے کی بات جو آتی ہے وہ اسی سے نکل کے آتی ہے. لیکن اگر یہ کر رہے ہیں جاوید اقبال صاحب, مطلب یہ ایک لحاظ سے جو ہے یہ جج سپریم کورٹ کے رہ چکے ہیں, ان کی تھوڑی اچھی رپوٹیشن بھی ہے, لیکن اگر یہ بات کریں اگر صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر سے دوبارہ سو جائیں جا کے اور پھر دوبارہ پانی ڈال کے اٹھایا جائے.
نیب کی جو تاریخ رہی ہے تو آئی تھنک یہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ڈوری چلا رہا ہوتا ہے. آپ ہر چیئرمین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کی کہانی ہے کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا, یا ان کے اوپر کون سے پریشرز آئے یا نہیں آئے. شاہد عزیز, جنرل شاہد عزیز تھے جن کی کتاب آئی تھی یہ الیکشن سے پہلے, جس میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ ان کے اوپر کتنا پریشر آیا تھا. ہاں, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے روک دو, چلا دو, کہ ہمیشہ جب بھی نیب کا کوئی چیئرمین آتا ہے اس کے ساتھ نیب کی پالیسی میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ کلیئرلی وہ صرف ایک انڈیویجول کے آنے جانے سے تو نہیں ہوا نا, اس کے پیچھے بھی اور بہت سارے ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں وہ انڈیویجول کام کر رہا ہوتا ہے. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے, اس پہ کون یقین کرے گا, بیکاز نو بڈی تھنکس کہ نیب ایک اٹانومس انسٹیٹیوشن ہے جو اٹانومسلی کام کرتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر میں کہنا شروع کر دوں کہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے شو کرنے کے بارے میں, میں کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لے رہا, تو لوگ خواہ مخواہ سوچنے میں لگ جائیں گے کہ کوئی معاملہ ہے جو خان صاحب اپنی وضاحتیں کرتے جا رہے ہیں, اپنا جواب دیتے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی وضاحتیں کرنے پہ آنا شروع ہوئے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان کو اتنا سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ تو ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے نا کہ چاروں طرف سے چیخو پکار چل رہی ہو, تو چل رہی ہے نا. دیکھیں نیب کے اوپر اتنا اس وقت اتنی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے جو پی ایم ایل این کے اٹیکس کی وجہ سے کہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ ضرورت ان کو اس لیے محسوس ہوئی کہ جو ہے جب لاہور کے اندر جو مقدمات شروع ہوئے تو اس پہ زیادہ جو ہے غصہ بھی دکھایا گیا اور اس پہ اعتراضات بھی کیے گئے. اس پہ یہ تک بات آئی کہ اس کے جان بوجھ کے الیکشن سے پہلے یہ سیاستدانوں پہ مقدمے چلا رہے ہیں. تو بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ دیکھیں اچھی بات ہے, ایک تسلسل ضرور ہونا چاہیے. اگر فرض کیجئے یہ آپ کی کوئی ڈوری ہلائے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ایک چیز پھر لگتی ہے کہ وہ سیاست کے جو دباؤ ہوتی ہے اس سے باہر چیزیں بھی ہونی چاہیے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے اسی وجہ سے شکایت تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی دوبارہ ہم لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے اس سے زیادہ کارروائی نیب کرتی ہوئی نظر آئی تھی سندھ میں, اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا ہوا. شرجیل میمن کے علاوہ جن پہ مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے نام آتے رہتے تھے ہر روز کسی نہ کسی کا, اس میں اب کسی کا بھی نام نہیں آتا ہے. تو وہ آپ سوری اندر ایگزامپل پینما کیس کے دوران آپ یاد کریں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کتنا پریشر ڈالا تھا پچھلے نیب کے چیئرمین پہ, اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حدیبیہ کھولنا چاہیے. وہ انکار کرتے رہے تھرو آؤٹ, وہ ہر چیز پہ کرتے رہے. اب یہ آئے ہیں تو بالکل ایک اپوزٹ سچویشن ہے. لیکن الیکشن سے پہلے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ 2001-2 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو 2001 میں وہ جو نیب کو جس طرح سے استعمال کیا گیا, ساری یہ کاف لیگ جو بنی تھی یہ تو سارے ملزمان تھے نیب کے, جبکہ ایک خاص ایک آرڈر آیا تھا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں نا جن کی کمپلینٹس آ چکی ہیں, چاہے بینکوں نے دی ہیں, چاہے ڈپارٹمنٹ نے دی ہے, چاہے منسٹری نے دی, ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. ایک طرح سے انہوں نے اپنی بی ٹیم جو ہوتی ہے وہ بنا دی, دوسری طرف سے انہوں نے ان 2 ٹیموں کو باہر کر نکالا جس میں ایک نواز شریف صاحب تھے, ایک بے نظیر بھٹو تھی. یعنی کہ اپنا مد مقابل بھی آپ نے اسی چکر میں صاف کر دی. جب ایسے ٹریڈیشن ہو ستار, ایک وہ جو اس کو تھوڑا سا آپ بتا رہے ہیں نا, اس سے تھوڑا سا فرق ہے مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ اس وقت نیب کو استعمال کیا جاتا تھا کہ پارٹی کی وفاداری تبدیل کرانے میں. تو اب شاید ہو سکتا ہے اب دیکھیں, اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ شاید جو کھولے گئے ہیں کیسز, اس وقت کھلے ہوئے نہیں تھے, اس وقت آلریڈی کھلے ہوئے کیسز تھے. وہ فیصل صالحات مدعا بڑا ہے. اب شاید یہ ہے کہ پارٹی وہیں کی وہیں رہ جائے, اوپر والے سارے ایک بریک لینی ہے. مطلب مدعا ان کے پاس بہت پڑا ہوا ہے, سٹاک ان کے پاس بہت پڑا ہوا ہے. وہ جب چاہیں جس پہ چاہیں جس قسم کا مدعا, اور اس میں سے کچھ مدعے ایسے ہیں جن میں جان بھی ہے, کچھ مدعے ایسے ہیں جن کو واقعی قبرستان بھیج دینا چاہیے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, پھر جو ہے خورشید شاہ صاحب کی طرف سے جائیں گے. کچھ کوئی اسی پی سے کوئی گلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ جو الیکشن سے پہلے ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوئی ہے, ان لوگوں نے پابندیاں ڈال دی ہیں. یہ کوئی آج تک نہیں ہوا ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر کو کسی نے بھی اگر گائیڈ کیا ہے تو غلط کیا ہے. اس سے شکوک و شبہات بڑھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ویسے زاہد حسین صاحب اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی تو میرے خیال میں وہ اس طرح کا خط لکھتے ہی نا.
اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی. یہ تو حکمران جماعت کے لیے ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو فنڈز ہونے تھے ترقیاتی منصوبوں پہ, تو میں خیال اپوزیشن میں ہوتی تو اس کا ذکر ہی نہ کرتی. وہ تو صاف بات ہے نا, ایک لاجیکل سی چیز ہے کہ جو ترقیاتی کام ہے وہ حکومت ہی کرواتی ہے, اپوزیشن نہیں کرواتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے, لیکن میں اس کی تھوڑی سی اس کی ایک حد تک مطلب قریشی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, اس کی کوئی لاجک ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو جاری ہوتے ہیں, اور جس میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا ضرور ہے. آج انہوں نے بڑا کام کیا, 10 بسیں دی ہیں کراچی شہر کو. ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ دے دی ہیں, 5 واپس لے لینی چاہیے. وہی بات آتی ہے کیا ضرورت ہے کراچی والوں کی 10 بسیں دینے کی, وہ میرے خیال ویسے ہی ٹھیک تھے وہ. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے ترقیاتی کام جاری ہوتے ہیں, اور اس کو میرے خیال ان کو اتنا لانا نہیں چاہیے. 2 مہینے میں کون سی کایا پلٹ دیں گے 1 منٹ میں. اور میرے خیال یہ کہ تھوڑا سا الیکشن کمیشن بھی کچھ زیادہ پانی ان پہ بھی زیادہ ڈل گیا ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. اور میرے خیال بعض چیزیں ضروری نہیں ہیں. اب فرض کیجئے کہ جو ہے مئی میں ختم کر رہے ہیں, اب مئی کے 3 مہینے تک اس کا مطلب ہوا جتنے بھی ترقیاتی منصوبے کھڑے ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا جس کا ایک لحاظ سے پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں, تو وہ تو پورے کے پورے رک جائیں گے. اور میرے خیال کوئی اس میں حکومت وقت جو ہے یا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ اس کے ذریعے ایک مثال ہمارے سامنے راجہ اشرف کی. راجہ اشرف صاحب وزیر تھے, وزیر اعظم تھے. انہوں نے جو ہے آخری اپنے چکوال جو ان کی کانسٹیٹنسی تھی اسے 20-25 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے اس کو ٹرانسفر کیے, تمام سے نکال کے وہ بری طرح الیکشن ہار گئے تھے. تو کوئی اس میں خاص وہ بات بھی نہیں ہے. ایک تو بالکل صحیح بات ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا یہ ہے, بٹ تھوڑا سا آئی تھنک ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کنسنسس ایک کرنا چاہیے. بیسک ایسے جو رولز ہوتے ہیں, کچھ دیکھیں الیکشنز میں ریگنگ تو بہت زیادہ ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو ایک بہت زیادہ اس کی ایک تاریخ رہی ہے. اور مگر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ریگنگ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے اور الیکشن کو کیا, اور دوسرا جدھر جو پولیٹیکل پارٹی بہت ایک اچھی پوزیشن میں ہوتی ہے وہ وہاں ضرور پری پول ریگنگ کرے گی, یا جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کا سٹاف استعمال کریں گے یا لوکل لیول کی بیوروکریسی استعمال کریں گے, پولیس استعمال ہوگی, یہ وہ. سو وہ ہے تو دونوں چیزیں, اور ان دونوں چیزوں کو ایڈریس ای سی پی نے ہی کرنا ہے اور تو کوئی کر نہیں سکتا. مگر ایسی چیزوں پہ ان کو پہلے سے کنسنسس کر لینا چاہیے کہ کب تک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چلیں گے نہیں چلیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پروویژن میں ہے کہ آپ جب تک شیڈیول نہیں آ جاتا آپ یہ نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہی وہ چاہیے جو شیڈیول جو لا میں لکھا ہے, جو پروویژن میں لکھا ہے اس نے اس طرح چلنا نا. اب اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ جناب یہ نہ ہو کہ ہم پر بھی کوئی نام نہ آ جائے, ہم پہ کوئی الزام نہ آ جائے, جس طرح سپریم کورٹ ایکٹیو ہے, جس طرح نیب ایکٹیو ہے, تو ہمیں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. سم ٹائم آپ اس لیول پہ آنا سم ٹائم ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی سارے ایکٹیو ہے, اس ایک موقع پہ ہم نہیں ایکٹیو, تو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی دکھانے کے چکر میں ابھی آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ کو پتہ بھی نہیں الیکشن کب ہوں گے. تو یہ ہے کہ مطلب یہ سب کا قیاس یہی ہے نا کہ جون جولائی میں ہوگا, لیکن جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی ہے آپ اس قسم کی پابندی نہیں لگا سکتے. اور الیکشن ڈیٹ تو شاید ای سی پی نے خود ہی اناؤنس کرنی ہے. وہ تو گورنمنٹ نے تو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس دن تک حکومت کرنی ہے. اس کے بعد تو پھر ای سی پی کا فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن کب اناؤنس کرتے ہیں نہیں کرتے, اور اس میں اور کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. نہیں مئی تک تو بیٹھے ہیں نا یہ لوگ, جانے کوئی تیار نہیں ہے. جلدی جو کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو اپلائی کر رہے ہیں جو رولز کو, ابھی ان کے ذہن میں کچھ اور تو نہیں ہے. ہاں, پی ایم ایل این کا بجٹ بیچ میں ہی رہ جائے گا. سو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان سب کو آپس میں مل کے بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے کہ کیا کام کس طرح کرنا چاہیے. وہ تو ہونا چاہیے کہ مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے جب کوئی چیز طے نہ ہو. یہ تو چیزیں طے ہیں, یہ تو لا میں پروویژن میں ایک چیز طے ہے کہ اتنے دن سے پہلے اتنا ہوگا, اس عرصے میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, پہلے سٹیپ میں یہ ہوگا, دوسرے سٹیپ میں یہ ہوگا. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس سارے موسم میں جب کہ ساری چیزیں ایکٹیو ہو گئی ہیں, کچھ ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اس اہم موقع پہ تو ہم سب سے اہم ادارہ تو ہم بنتے ہیں, تو انہوں نے کہا ذرا اوور ڈوئنگ کر دیں. اوور ڈوئنگ ان کو اس وقت الیکشن کمیشن کو جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ جو صحیح جو اس وقت جو زیادہ ضروری کام ہے ان کی طرف لگانا چاہیے. ڈیلیمیٹیشن کے معاملات آ رہے ہیں, اس قسم کی اور چیزیں بھی آ رہی ہیں, اور میرے خیال پوری توجہ اس پہ رکھیں. یہ جو ہے اگر چیزوں سے ڈائیورٹ ہوتی ہے, اپنے آپ کو ایک کنٹروورشل بعض فیصلے کرتے ہیں, تو الیکشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے.
اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے یا کیا اب اٹھایا دیکھیں نا، جائے. یہ آج کا دن ہے کہ یہ وہ دیکھ رہے ہوں گے خورشید شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ جی الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا، آپ نے پہلے بند کر دیا. تو جو کام بندہ اس کے ذہن میں لامحالہ یہ بات جائے گی کہ یہ ای سی پی کیوں کر رہا ہے، ایک کام جو اسے نہیں کرنا چاہیے یا وہ نہیں کر سکتا وہ کیوں کر رہا ہے. تو لامحالہ کسی کے ذہن میں جا کے یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. پھر آگے آپ وضاحتیں کر رہے ہوں گے جیسے نیب کے چیئرمین وضاحتیں کر رہے تھے کہ پہلے آپ ڈاؤٹ خود کریٹ کرتے ہیں، جب وہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے مونسٹر بن جاتا ہے، پھر آپ ایکسپلینیشن دینے آئے دیکھیں جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس ضرور کا بات مطلب ہے یہ نہیں کہ تھا. بعض چیزوں پہ نگاہ ضرور لگتا ہے. اور یہ جیسے ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے. ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ خیر وہاں پہ وہ انٹرم گورنمنٹ نہیں آتی، وہ ان کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کمیشن بہت پاورفل ہوتا ہے. تو جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے یا اس کے فوراً بعد جو ہے نہ آپ کوئی ٹرانسفر کر سکتے، جو پاور جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ ختم ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے. لیکن یہاں پہ تو وہ چیز بھی نہیں آتی. یہاں پہ تو انٹرم گورنمنٹ رکھی اس لیے گئی ہے کہ تھوڑا سا اعتماد لوگوں کو نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوپر ہے. تو جب ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے تو اس پہ پابندی کیوں لگائی جا سکتی؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انٹرم گورنمنٹ جو اس میں ایک لحاظ سے پارٹی تو ہے ہی. زاہد صاحب ایک حکومت ہے جو 5 سال کے لیے رہتی ہے، ان کی آئینی مدت 5 سال تک ہوتی ہے، آپ کو اس پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے. لیکن اسی حکومت پہ جو 5 سال تک آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں اسی کو 3 مہینے کے دوران اعتبار نہیں کیا جاتا، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ بھی ہمارے پرابلم ہیں، سیاسی مسائل ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے. ہم اپنا آخری جو چنک ہے وہ ہے امریکہ نے بھی جوابی کارروائی کی ہے. اب بریک کے بعد بات ہوگی کہ وہ جوابی کارروائی کیا ہے جو امریکہ نے کی ہے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ امریکی سفارتکاروں کو 40 کلومیٹر کے ریڈیس پہ نا پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے لیے پیش کی اجازت لینی پڑے گی. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بھی پیش کی اجازت لینی پڑے گی. ویسے امریکہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ایٹ پارٹ ٹریٹ کر رہا ہے ہمیں. ہم تو سمجھے تھے ہم بڑے چھوٹا سا ملک ہے، بہت ہی بڑا ملک ہے، بڑا تگڑا ملک ہے. آج پتہ لگا ساڑھے نال ہی ہے. ایک کو جی گل ہے. تو اسی کو خوشی منایا گیا کہ یہ اچھا قدم ہے کہ ہمیں برابر نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب یہ جو نیا انہوں نے پابندی لگائی امریکہ نے، وہ جو ہے کوئی اس کو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب دیا ہے انہوں نے. ریسپروکیٹ کے جو پاکستان کی تھی اس کی الگ مثال ہے. یہ میرے خیال ایک حد تک جو ہے وہ جو پریشر ٹیکٹکس ہے اس کا ہی حصہ ہے. اور اس میں یہ دونوں ممالک میں یہ پرابلمس تو ہیں. لیکن ایک اور بات بھی جو ہے امریکہ کے سفارت خانے کی جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پابندی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ تو یہاں پہ موجود ہے. یہ تقریباً تمام جو سفارتکار ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ویسٹرن خاص طور پہ یا ویسے بھی ان سب کو جو ہے اجازت لینی پڑتی ہے، لارجلی جو ہے سیکیورٹی ریزن. اور امریکنز کے اوپر تو خیر ان کی تو سیکیورٹی جو ایڈوائزری ہے اور جو وہ باقی زیادہ ڈپلومیٹ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ ان کو فیملی اسٹیشن بھی نہیں ہے، فیملی اسٹیشن نہیں ہے. وہ تو سینٹورس بھی شاید نہیں جا سکتے. اور بہت سارے سینٹورس میں پاکستان نے پابندی نہیں لگائی ہے. وہ سینٹورس میں یا جو ہے کوئسار پہ بھی اکثر وہ کوئسار بھی نہیں آ سکتے. سلمان تاثیر کے اسیسینیشن کے بعد بہت سارے سینئر جو یہ آتا ہے کہ یہ کہنے کو ہے بات کہ جو ہے اس کی کے جواب میں کیا ہے، لیکن ہے وجوہات کچھ اور ہیں. لیکن ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو سفارتی طور پہ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کافی عرصے سے جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں ممالک میں گیپ کتنا آ گیا ہے. اب یہاں تک ہے جس کو امریکن شکایت کرتے ہیں کہ ایون ان کے کونسلیٹ جنرل جو ہیں یہ لاہور کے، ان سب کو سال بھر کا ویزا ملتا ہے. پھر اس کو جو ہے کہ اب کوئی مجھے بتا دے 3 مہینے کا ویزا ملتا ہے اور ہر دفعہ جو ہے جا کے ان کو رینیو کرانا پڑتا ہے. تو اس قسم کی بھی پابندیاں موجود ہیں جس کے جواب میں انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ یہ پاکستان کے جو آفیشیل پاسپورٹ جن کے پاس ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کو بھی امریکہ جانے کے لیے جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں 1 مہینے کا ویزا دیتے ہیں. اچھا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم تو جاتے رہے. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جو آپ نارمل پاسپورٹ لے آئیں ہم 5 سال کا جو ویزا ہے وہ دے دیں گے. تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ اس سے تھوڑا سا آگے کی بات ہے جو کہ اب پابندی ہم پہ لگی ہے.
But ये basically what we are saying is कि it is a symptom of the poor relationship between Washington DC and Islamabad at the moment. ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि ये स्टेप लिया गया है और हो सकता है आगे इससे और भी ज़्यादा सख्त इक़दामात किए अमेरिका में जाएं। इस किस्म की पाबंदी जो लगाई जाती है आमतौर पे जो सो कॉल्ड एनिमी कंट्रीज होते हैं उन पे लगाई जाती है, जिसकी मूवमेंट को आप जो हैं वो मॉनिटर करना करते चाहिए, हैं, जैसे कि हमारा और इंडिया का ताल्लुक है। सो अब आई थिंक बेसिकली देखना पड़ेगा कि ये कब कहाँ और कितनी बदतर होती है रिलेशनशिप, कहाँ कितनी और बदतर होती है। ये ट्रम्प की वजह से हुआ है या शुरू से ऐसे ही था? देखिए आपकी जो तेजी आई है ट्रम्प की वजह से, नहीं ट्रम्प की या हम समझ रहे हैं कि शायद हमने पहले से वो उसके बारे में। देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खासे अरसे से गिरते हुए थे, लेकिन उसमें ये ट्रम्प के आने के बाद से जो चीज़ें होती रही हैं वो तो अनप्रेसिडेंटेड है ना। एक्सेलरेशन ज़रा ज़्यादा हो गई है, उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो गई जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जैसे ये आप ट्वीट के ज़रिए जो आप किसी अमेरिका के सदर की ट्वीटिंग तो नहीं हुई थी, दूसरी एक और बात ये आपके बावजूद तमाम आपके बहुत ही ख़राब ताल्लुकात हो गए थे 2011 में, जब पहले ये उसामा का हुआ था, रेमंड डेविस, उसामा बिन लादेन, फिर उसके, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने सलाला के बाद उनको मजबूरन माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अब ट्रम्प अगर होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मतलब माफ़ी तो मजबूरन ही मांगनी पड़ती, खुशी से कौन माफ़ी मांगता है। जायद हुसैन साहब आपका शुक्रिया, आरफा नूर आपका शुक्रिया। कल तक के लिए हम तीनों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।